جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، ابتدا میں آج کا روحانی علاج ہم دیکھتے ہیں، اور ابتدا میں ایک روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اور وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جو کالز نہیں کر سکتے، جو میسیجز نہیں کر سکتے، جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ وظیفہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ابتدا میں دیکھتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا روحانی علاج گمشدہ چیزیں ہیں جو ملتی نہیں ہیں، ہمارے اہم ترین ڈاکومنٹس جو ہم گھروں میں رکھ دیتے ہیں یا دفتر میں رکھ دیتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، نہیں ملتی۔ یہ چیزیں مل جائیں، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں، جو آپ نے قیمتی چیز رکھی ہے وہ آپ کو مل جائے، جو آپ کی اہم ترین چیز ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اس کے ملنے کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو گمشدہ چیزیں آپ کو پہلے نہیں ملا کرتی تھیں اب وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، اس کا ورد کیجئے اور وہ چیز تلاش کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو وہ چیز آپ کو مل بھی جائے گی اور آپ کی وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ایک دفعہ پھر سماعت کیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یہ پڑھتے رہیں اور اپنی چیز بھی تلاش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے آج کا روحانی علاج تو ہوتا ہے گھروں کے اندر بھی صرف ڈاکومنٹس ہی ضروری نہیں، دیگر کاغذات، دیگر پیسے یہی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، بھئی سامان رکھ کے بھول گئے، کپڑے رکھ کر بھول گئے، دیگر قیمتی چیزیں رکھ کر بھول گئے، اپنے پیسے رکھ کر بھول رہے، ہوتا ہے بعضوں کا جویلری وغیرہ ہوتی ہے گھروں میں، عموماً گولڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ رکھ کر بھول جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے سامان۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا جامعو، یا جامعو، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کوئی تعداد اس کی مخصوص نہیں ہے، آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے مل جائے گی۔ اچھا، اس کے لیے یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کوئی ایسی قیمتی چیز رکھ رہے ہیں نا تو یا جلیل 10 مرتبہ پڑھ کر اس پر آپ دم بھی کر دیا کریں، اور یہ وظیفہ کئی مرتبہ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں بیان بھی کیا گیا ہے، آپ کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، آپ کی کوئی چیز گھومے گی نہیں، بالفرض گم ہو بھی گئی نا تو آپ کی گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی۔ چلے روحانی علاج میں آپ سے اولاً ایک معلوم کرتا ہوں کہ اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو بیٹی کی خواہش ہو، بیٹے کی تو ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ کی نعمت نصیب ہو جائے، بیٹی کی اگر کسی کو خواہش ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، کیا وظیفہ پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ جائز مقصد پورا فرما دیں۔ جی اچھا، اس کے لیے نا 2 کام کر لیں۔ جی، ایک تو وظیفہ بھی ہے اور ایک دن مقرر ہے۔ اگر دن مقرر، جی دن بھی مقرر کریں۔ اچھا، کہ حدیث پاک میں کہ بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ ظہر کے بعد سے کب تک؟ ظہر سے عصر کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان۔ اچھا، اب اس ٹائم دعا کریں، اب دعا کے ساتھ ایک وظیفہ بھی کر لیں۔ اچھا، وہ کیا؟ یا سمیع، صحیح، یا سمیع 100 بار پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔
تو یہ اس پھر اسم کی کیا نام ہے، یہ تو پھر ہر بدھ کے دن عمل ہر کرنا بدھ کے پڑے دن یہ ہر عمل بدھ کر کو سکتے یہ ہیں، عمل اور کرے۔ صرف بیٹی ہی کی خواہش نہیں بلکہ جو دلی مراد ہو اس صحیح۔ لیے کر لیجئے۔ یا سمیع، یا سمیع، یہ دیکھیے یہ اسکرین پر بھی مدنی چینل کے موجود ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 100 مرتبہ آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، بات چیت اول کر آخر سکتے درود ہیں شریف دوران پڑھ لیں۔ وظیفہ۔ دوران وظیفہ بات چیت نہ کریں، یا سمیع 100 مرتبہ یکمشت پڑھ لیجئے اور اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی ورد وظیفہ پڑھے نا تو اس کے اول آخر درود شریف کو صحیح۔ معمول بنا لیں۔ صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ کی یہ حاجت بھی پوری ہوگی، انشاءاللہ۔ اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ جی کال چلا دیجیے۔ محمد عرفان بات کر رہا ہوں، تقریباً ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 2.25 سال ہو گئے ہیں، میری ہڈی نہیں جوڑ گئی۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میں محمد شعیب بات کر رہا ہوں ریوا کینٹ سے۔ جی میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا استخارہ کے لیے۔ بیمار بہت رہتی ہیں، ان کو دراصل تکلیف رہتی ہے، کسی ٹائم پیٹ میں ہو جاتی ہے، کبھی کمر میں ہو جاتی ہے، کھانا پینا بھی یعنی کہ نارمل ہی ہے۔ والدہ کا نام روبینہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام زبیر ہے اور میری مما کا نام کرن ہے اور میری نانا کا نام زیادہ پرویر ہے، اور ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے اور میری مما سے غصہ آتا ہے۔ اندر سے روحانی علاج بتائے۔ استخارہ بھی صحیح، استخارہ بھی کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ کافی عرصے سے میری مسز جو ہے وہ بیمار رہتی ہیں، تو ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں، مطلب یعنی کہ، اور ان کا اپنا روحانی علاج بھی، دم وغیرہ بھی کئی بندوں سے کروایا، لیکن مطلب کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ ایک آدھ دن ٹھیک رہتی ہے اور پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں مطلب یعنی کو ایک چڑچڑاپن بھی مطلب یعنی کہ ان کا، اور بہت پریشانی رہتی ہے برائے کرم مطلب یعنی کہ اس کے بارے میں۔ ان کا نام فائزہ اور والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے جو آپ کے گھر والوں نے پڑھنا ہے۔ مزید کال چلائیے گا۔ جنید بات کر رہا ہوں جی اسلام سے۔ سر میں درد رہتا ہے بہت زیادہ۔ سر میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے بھی فرما لیجیے۔ چلیں پہلے سر کے درد کے حوالے سے میں عرض کر دوں، کیونکہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایسا مرض ہے کہ جو ہوتا ہے اکثر ایک تعداد ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا رہتی ہے۔ اچھا، سر کے درد کے حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس کی وجوہات پر غور کریں۔ وجوہات کیا ہیں؟ آپ کی نیند پوری ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کر لیجئے۔ آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے کہ جسے آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس پر بھی آپ غور کر لیجئے گا۔ اچھا، بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری، آئیس آپ کی کمزور ہو، اس پر بھی غور کر لیجئے گا کہ کہیں یہ تو کمزور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہو۔ تو اپنے طبیب سے بھی آپ رجوع کیجئے گا، مشورہ کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، تو سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سب سے جو آخری سورت ہے، قل اعوذ برب الناس، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ صحیح ہے، یا گھر کا کوئی دوسرا فرد 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے سر پہ دم کرے۔ اب آپ سے معلوم کریں کہ آیا ابھی بھی آپ کے سر میں درد ہے یا نہیں۔ بالفعل اگر ابھی بھی سر میں درد ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، کر کے اور آپ کے سر پہ دم کریں۔ پھر بھی اگر سر کا درد نہ جائے تو تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ ایک مدنی مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی عادت بنائیں اور اچھی طرح سر کی مالش کریں، انشاءاللہ عز و جل ذہنی طور پر سکون بھی حاصل ہوگا اور آپ کے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج، اب جیسے اگر اسلامی بھائی کے سر میں درد ہے تو وہ کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اب اپنے جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں نا، اس ٹوپی میں سلوا لیں اور سر کے جس حصے میں جہاں درد رہتا ہو تو وہاں پر وہ تعویذ رکھ لیں۔ یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ایک سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ لکھنا کیسے؟ اسکرین پر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ عربی رسم الخط ہے۔
اور اس عربی رسم الخط کے مطابق، اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے بسم اللہ شریف لکھنا ہے۔ اس میں دیکھیں جو دائرے والے حروف ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، دائرے والے حروف کھلے ہوئے ہونے چاہیے، جیسے بسم اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھلا ہوا ہے۔ الرحمن میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح الرحیم میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ آپ لکھیے گا، اور اعراب لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہے، زبر زیر پیش لگانا ضروری نہیں ہے، آپ اسی طرح آپ لکھ کر اپنے ٹوپی میں آپ سی لیں تعویذ بنا کر۔ اچھا، اگر اسلامی بہنوں کے سر میں درد ہوتا ہو تو وہ بھی اسی طریقہ کار کے مطابق عمل کریں کہ کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر تعویذ کی طرح فولڈ کر کے یہ اپنے دوپٹے میں یا اسکارف میں سی لیں، اور سر کے جس حصے میں جہاں درد رہتا ہو انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے عرفان بھائی کی بھی قول آئی تھی، عرفان بھائی آپ نے کہا کہ 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، بتا رہے تھے، اور ہڈی ان کی ٹوٹ گئی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس کا ہڈی جوڑنے کا ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے گھریلو علاج، اس میں ہڈی جوڑنے کا ایک وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، 3 دن تک آپ نے پڑھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کرنا ہے، صحیح، ٹوٹی ہوئی ہڈی پر آپ دم کریں تا حصول شفا، اپنے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، ورنہ کم از کم 3 دن اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس کی ماشاءاللہ عز و جل بہت مدنی بہاریں بھی ہیں کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ عز و جل ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ صحیح، آپ بھی اس پر عمل کیجئے گا، اور ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، تعویذ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ اس کی تعداد کوئی مقرر تعداد اس کی یہ 1 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، جی، پڑھ کے دم کرنا، درود پاک اول و آخر درود پاک۔ تو کوئی بھی وظیفہ ہو نا مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ نے اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک تو یہ لازم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، ورنہ کم از کم 1 مرتبہ تو یہ درود پاک اول و آخر آپ پڑھا کیجیے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے بھی آپ نے فرما لیے ہوں گے، اور شعیب بھائی نے کہا تھا والدہ کے حوالے سے، جی آپ کی والدہ کا استخارہ ہوا، اور استخارے میں بیماری کا اشارہ رہا۔ اب کیونکہ انہوں نے پرابلم بھی خود بتائی کہ پیٹ میں درد رہتا ہے اور کمر میں درد بھی رہتا ہے، تو کمر میں، جوڑوں میں درد، دیکھیں ایک تو بڑھاپا بذات خود بھی ایک بیماری ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اپنی والدہ کی خوب خدمت بھی کیجیے اور خوب دعائیں لیجیے کہ یہ وقت ہے ان کی خدمت کا۔ البتہ جہاں آپ ڈاکٹری علاج کروائیں ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی لے لیجیے، یا مغنیو، ایک تو اس کی کثرت کر لیں، اور ساتھ ساتھ یا عظیم 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر لیں اور اس کو پی لیں، انشاءاللہ پیٹ کا جو درد ہے اس سے افاقہ حاصل ہوگا۔ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ پیٹ کے درد میں افاقہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح وہ زبیر بچے نے کال کی تھی اور کہا تھا گھر میں بڑی پریشانی ہے اور آپس میں معاملات خراب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور سب کو محبتیں پیدا کرے۔ اس حوالے سے استخارہ ہوا، اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو مکتوبات اوراد عطاریہ کا جو ہمارا بستہ لگتا ہے یہاں سے ایک تو کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ جمعہ والے دن 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ لاہوری نمک پر پڑھ کر دم کر لیں، اور وہ نمک اپنے گھر کے جو نمک کا برتن ہے اس میں ڈال لیجئے، اور اسی نمک کو جو ہے وہ کھانے وغیرہ میں استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ناچاکیاں وغیرہ اور یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور استخارہ ہوا جس میں فائدہ بہن کا استخارہ کیا گیا، اور اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ ہوا، اور استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور ایک عمل بھی آپ لے لیں، اور ایسا عمل ہے جس میں آپ روزانہ شربت پی لیں اگر شوگر نہ ہو تو، جی ہاں، یا ماجدو مدنی پنسور ہے، اس میں لکھا ہے یا ماجدو، جو کوئی شربت پر پڑھ کر 10 مرتبہ پی لے گا انشاءاللہ بیماری دور ہوگی۔ یا ماجدو یہ 10 مرتبہ شربت پہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور بیماری دور ہوگی۔
تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین جوابات بھی آپ نے استخارے کے سماعت فرما لیے ہوں گے. ایک بات اور ذہن نشین کیجئے گا کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, اور جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. کچھ میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کے پیج پر, وہ میں آپ کی طرف پڑھاتا ہوں, استخارے فرما لیجئے گا. والدہ کا نام ہے نسیم اور بیٹے کا نام ہے عدنان. اچھا, یہ عدنان بن نسیم یہ بیرون ملک گئے ہیں عرب شریف, وہاں پر یہ سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا, کبھی کچھ بتاتے ہیں. تو پلیز استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے, میں ان کے بچوں کی والدہ ہوں. اچھا, یہ ایک اور میسیج آئے, نوشین نام ہے اور مجھے والدہ کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے. والدہ کا نام ہے فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نور بائی. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اور سینے میں کافی درد رہتا ہے, اور ہاتھ پاؤں میں بھی درد رہتا ہے, اور ریسنٹلی ان کی بہت طبیعت خراب ہے, طبیعت ٹھیک نہیں, کھایا پیا بھی نہیں جا رہا, بہت کمزوری کے معاملات ہو رہے ہیں. استخارہ فرما لیجیے اور بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں, اور روحانی علاج بھی بتائیے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اب کچھ کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. کال چلا دیجیے. امی کا نام سینات اور ان کی امی کا نام کلثوم. استخارہ کر دیجئے, ان کے معدے کی تکلیف اور بیماری رہتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. محمد ہارون چنا بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام ہے رحمت بانو. اور یہ نا ہمیں گھر میں بڑی تکلیف ہے, بڑی پریشانی ہے, اور میری بھی تھوڑی بہت طبیعت چھیڑنی رہتی ہے, اور امی کی بھی طبیعت بہت زیادہ 10 سالوں سے خراب رہتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. مزید کال چلا دیجیے. مجھے اپنی امی کا بھی استخارہ کروانا ہے. وہ بہت بیمار رہتی ہیں اور مزاج کی بھی تھوڑی سخت ہے, تو ان کا بھی استخارہ کرانا ہے کہ کوئی ان کے اثرات وغیرہ یا کچھ اور کوئی ایسا مسائل ہے. تو ان کا نام فمیدہ بیگم اور ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. سر میں تقریباً 20 سال ہو گئے, میں میدے کی اور مثانے اور دماغ کی کمزوری ہے, مطلب کافی علاج کروایا, دماغ کا بھی علاج کروایا, تو ان سے آرام نہیں آ رہا, اور کافی بیمار رہتا ہوں. ابھی تو روزی وغیرہ بند ہوئی, شادی کو تقریباً 7 مہینے ہوئے میرے کو, اور کام آمدن بند ہو گیا ہے, اور قرضہ ٹھیک ٹھاک چڑھ گیا ہے. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے, بے روزگاری کے معاملات دور فرمائے. ہمت رکھیں, اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا. استخارے بھی فرما لیجیے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ کالز تھیں. چلیں پہلے میں آپ کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ صفاتی نام ہیں, یہ روزانہ آپ نے پڑھنے ہیں نا. 112 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائے ہیں. آپ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے چڑیا اور اندھا صاحب, اور وظیفہ اتنا پیارا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اللہ نہ کرے اگر جیسے غربت میں مبتلا ہو چکے ہیں, بے روزگاری کا معاملہ ہے, بیماری ہے, ناداری ہے, اگر ان معاملات نے اگر بسیرا کر لیا ہے, گھر میں مختلف پریشانیوں کا سامنا ہے, تو آپ نے, اور بالخصوص ہمارے یہ اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی ہے, تو آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل بہت آسان ہے. آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. یہ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں, اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 112 مرتبہ پڑھنا ہے. اب دیکھیں, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, یہ 1 مرتبہ ہوا. پھر آپ پڑھیں گے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, یہ 2 مرتبہ ہو گئے. پھر پڑھیں گے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, تو یہ 3 مرتبہ ہو گئے. تو اس طرح آپ نے 112 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام گھر کی پریشانیاں, بے روزگاری ہے, جاب نہیں ہے, وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی, گھر کی تکلیف, پریشانیاں, آزمائشیں سب اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. تو آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی ہاں, وہ عدنان بھائی کا استخارہ تھا کہ بیرون ملک میں ہیں اور پریشان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. ایک تو دیار غیر میں رہنا, پھر وہاں پر پریشان ہو جانا مالی حوالے سے, تو اور آزمائش ہوتی ہے. البتہ استخارہ جو ہوا, تو استخارے میں کوئی عملیات یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے. ایک روحانی علاج آپ لے لیجئے, یا ملکو یا ملکو
90 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ تنگ دستی دور ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک اسنائبہ نے استخارہ کروایا، فاطمہ بنت حور بھائی، والدہ کا استخارہ تھا کہ بیمار رہتی ہیں، ہاتھ پاؤں میں درد بھی رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اب بیماری کا علاج بھی کروائیں اور کس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ ایک عمل، ہاں رات کو سوتے وقت عمل کر لیجئے تو انشاءاللہ رحمان جسم کا درد یہ سب دور ہوگا، بلکہ دوسرے دن کے لیے اور قوت ملے گی اور جو ہے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے، رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے۔ اب تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیجئے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر آپ سو جائیے، انشاءاللہ جسم کا درد وغیرہ بھی دور ہوگا اور اگلے دن کے لیے مزید جو ہے توانائی ملے گی، قوت ملے گی۔ اسی طرح ایک اور بہن کا استخارہ ہوا، شہناز بنت کلثوم، معدے میں درد رہتا ہے۔ جب استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اب علاج کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ لے لیجیے، یا محیی، یا محیی، یہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ رحمان معدے کا درد اور دیگر تکلیف بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیے ظاہری معاملات بھی دیکھ لیں، اب جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، اس میں تھوڑا سا دیکھ لینا، ہم کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے امراض تو ایسے ہی دور ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح فرمایا، کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں اور سنت کے مطابق کھانے کی عادت بنائیں، چبا چبا کر کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سنے، ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارا گھر ہے اور وہ بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن فروخت نہیں ہو پا رہا اور ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارا گھر فروخت ہو جائے۔ تو اس کا روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ اگر جیسے آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں۔ گھر کا جو مین گیٹ ہے، فرنٹ حصہ ہے، اس پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر جلد فروخت ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو وظیفہ بتایا گیا مدنی چینل کے ناظرین، یہ گھر کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کی دکان ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے، یا کوئی بھی سامان ہے جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بک نہیں پا رہا، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت قرآنی پڑھ کر آپ نے اپنی چیز پر دم کرنا ہے، اپنے سامان پر دم کرنا ہے۔ اسی طرح گاڑی بیچنی ہے، موبائل بیچنا ہے، دیگر ساز و سامان بیچنا ہے، آج کل جو ہے وہ منڈی میں جانور بیچنا ہے، جانور بیچنے کا بھی ہے، قربانی کا اس پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت قرآنی پڑھنی ہے، پڑھ کر یہ رسالہ ہے امیر سنت دامت بقاتہم العالیہ کا، جس کا نام ہے چڑیا اور اندھا انصاف۔ تو آپ نے یہ آیت قرآنی پڑھ کر اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت قرآنی پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، صحیح، اور باوضو آپ پڑھیں، باوضو پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر جیسے آپ کا گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، نہیں بک پا رہا، ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، دوسرا ایک مدنی مشورہ اور قبول فرمائے، تعویذاتی عطاریہ کے بستے اور عادی عطاریہ کے بستے دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل لگتے ہیں، تو یہاں اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں نا کچھ مخصوص، تو وہ عادی عطاریہ کے بستوں سے حاصل کریں، گھر میں لگائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں جو طریقہ کار بتائیں کس طرح لگانا ہے، وہ طریقہ کار کو بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا، وہ طریقہ کار کو فالو کریں جائے گا، اس کے مطابق ہی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعویذ تو لے آتے ہیں، پھر وہ یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر وہ طریقہ کار اپنا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں،
تو جب تک جو دیا گیا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل افادیت اس کی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محبوب شوکت، والدہ کا نام جنت بی بی، اور چاول اور گندم کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ چاول کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور پھر ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ارشد باہت ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے رات کو جلدی نیند نہیں آتی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے۔ رات کو نیند نہیں آتی، ہو سکتا ہے دن میں اتنی نیند لے لیتی ہوں، اتنا سو جاتی ہوں کہ رات میں آج کل تو یہ پرابلم چل رہا ہے نا بچوں کے ساتھ بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی کہ وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ بہرحال یہ بہترین موقع ہے، اس میں ہم بہت ساری اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں۔ والدین کا بہت بڑا کردار ہے اس میں جو ادا کر سکتے ہیں نا، تو والدین کو بھی چاہیے کہ توجہ دیں۔ اللہ پاک عافیت والا خیر کا معاملہ فرمائے۔ بہرحال روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ رات کو نیند آ جائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرے ابو کا نام ہے سجاد غنی اور میرے ابو کے امی کا نام ہے سائرہ۔ میرے ابو کی ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا علاج بتا دیجئے اور استخارہ کر کے بتا دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ محمد عباس بات کر رہا ہوں سر، میرے نا پتے میں مسئلہ ہے، کھانا پینا جو بھی چیز ہے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹروں سے میں نے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پتے میں نا چربی ہے، تو یہ جو آپ کا چینل یہ ہم دیکھ رہے تھے، تو اگر اس کا کوئی اسلامی طریقہ کار ہو تو آپ بتا دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام عبد خان ہے، میرا کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں، اور یہ میسیجز بھی کافی سارے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، کچھ میسیجز ان کے شامل کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ مجھے ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے اور کافی تکلیف بھی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گاؤں گوٹ میں رہنے والے یا ویسے ہی زہریلی جانور نکل آتے ہیں، ایسے حشرات الارض ہیں، جیسے بارش کا سیزن ہوتا ہے، چیزیں آ جاتی ہیں، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، کاٹ لیتی ہیں اور ریئیکشن کر جاتی ہیں، صحیح ہے، اور بعض اوقات آزمائش بھی ہو جاتی ہے نا، تو اللہ نہ کرے اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، سانپ ہے، اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے، ڈس لے یا کوئی موذی جانور وہ کاٹ لے، تو اب کیا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کس وظیفے پر عمل کرنا ہے، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ تو دیکھیں جس جگہ پر زہریلے جانور نے کاٹا ہو، اب جیسے مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ہاتھ پر زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، تو اب جس جگہ کاٹا ہے نا اس کے ارد گرد یہ انگلی گھماتے ہوئے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سانس میں پڑھنا ہے، ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اچھا وظیفہ پڑھتے بھی رہیں اور انگلی گھماتے بھی رہیں، اب جیسے میں انگلی گھما رہا ہوں نا، انگلی گھماتے بھی رہیں اور ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس جگہ پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے زہر کا اثر زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب اللہ نہ کرے کوئی بھی موذی جانور یہ کاٹ لے تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو روحانی علاج میں نے آپ کو بتایا نا، تو یہ الحمدللہ عز و جل وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، آپ اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ پتے میں چربی ہے اور کافی تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کسی کا پتا خراب ہو چکا ہو یا اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ آ چکا ہو، تو اس کا ایک روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ
46 ٹائمز آپ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں، ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور 46 مرتبہ 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ لکھ کر اب اس کو پانی میں ڈال کر آپ اس کا پانی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور آپ کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور مدنی مشورہ قبول فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین، میں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا پتا خراب ہے، گردہ خراب ہے، یا اللہ نہ کرے پتے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے جو ڈائلیسس پر ہے، ڈائلیسس ہوتی ہے، تو میں آپ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، جہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، اور گردوں کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے گردے خراب ہیں یا گردے میں پتھری ہے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اور کافی مدنی بہاریں الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتی ہیں، دیکھی بھی ہیں، اور لوگ آتے ہیں نا اپنے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے تعویذات استعمال کیے اور گردے کی پتھری نکل گئی، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی میرا مدنی مشورہ، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے وہ کوئی اس برز میں ہے تو آپ اس کو بھی خیر خواہی کی نیت سے مشورہ دیجیے کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور مدنی منی کی قول تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ اگر کسی کو نیند کا مسئلہ ہو نا تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ آپ پڑھیں۔ اچھا، یہاں یہ عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین، رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف ہیں یہ جب آپ پڑھیں نا، آپ اگر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ لیٹے لیٹے پڑھ لیں نا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پہلے اوراد و وظائف پڑھ لیے جائیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلیں آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور کیا پتہ ایسے سوئیں کہ مدینے پہنچ جائیں، کرم ہو جائے۔ ظاہری آنکھیں تو کیا سوئیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کو نیند نہیں آتی نا وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستوں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں کہ جن کو نیند نہیں آتی نا، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ایک طبیعت میں ایک بے چینی والی کیفیت رہتی ہے، سونے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، تو اس کا بھی ایک تعویذ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی الحمدللہ عز و جل وہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ یہ تعویذ آپ کو مل جائے گا۔ جن کو نیند نہیں آتی تو تکیے میں رکھنے کا الحمدللہ عز و جل یہ تعویذ دیا جاتا ہے، وہ اس کی بھی برکتیں ہیں، استخارہ کے جوابات۔ جی ایک بھائی نے استخارہ کروا، چاول کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ بالکل آپ یہ کام شروع کیجئے، لیکن دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم استخارہ کرواتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، کچھ دن وہ چلتا ہے اور اس کے بعد ایک دم جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے استخارہ بھی کروایا تھا۔ اب پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم نے جب کام شروع کیا نا تو اس میں کئی شرعی غلطیاں تھیں، ہم نے جو ہے وہ شرعی رہنمائی نہیں لی۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں نا تو دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں اور ان کو بتا دیں کہ ہم یہ کام اس انداز سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ شرائط ہم نے رکھی ہیں، کیا اس میں کوئی شرعی غلطی تو نہیں ہے؟ اگر ہم دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں گے، ہماری شرعی رہنمائی مل جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل جب شرعی غلطیاں نہیں ہوں گی نا اور شریعت کے مطابق کام کر رہے ہوں گے، اللہ اس میں بڑی برکت عطا فرمائے۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہترین مدنی مشورہ ہے۔ اب استخارے تو کرواتے ہیں نا، جیسے استخارے کرواتے ہیں نا، میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کی شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لیا کریں۔ دیکھیں شرعی تقاضوں کے مطابق جب اپنے کام کو لے کر چلیں گے، اس کے تقاضے پورے آپ کریں گے اور احتیاطوں کے ساتھ چلیں گے، تو الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت، نقصان بھی نہیں ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔
اللہ نہ کرے اگر کچھ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں جو کاروبار کا حصہ ہے، جی جی دیکھو نرم گرم نرم یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے نا، کبھی فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم چلیں شریعت کے مطابق۔ دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا لینا چاہیے، اور دارالافتاء اہل سنت سے بھی آپ ضرور رابطے میں رہا کیجیے۔ سجاد بھائی کے لیے ان کی صاحبزادی نے استخارہ کروایا، اکثر بیمار رہتے ہیں۔ دیکھیں سجاد بھائی، آپ کو آپ کی صاحبزادی کو آپ کی کتنی فکر ہے نا، صحیح، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے کام یہ کیجئے کہ رات کو سوتے وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اس طرح ہمارے امجد بھائی نے استخارہ کروایا کہ کام نہیں چل رہا، تو اللہ آسانی کرے۔ دیکھیے بسا ہوا جب کام بند ہو جاتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جب سے نا میرے سامنے فلاں نے دکان کھولی ہے نا، تب سے میرا کام یوں خراب ہو گیا ہے، وہ میری طرف دیکھ کر کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کوئی عملیات، کوئی بندش، اثرات کا اشارہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہ سوچیے گا، وقتی آزمائش اللہ آسانی کرے گا۔ البتہ ایک کام کیجئے، آپ کا خوب کاروبار بھی چمکے گا اور کام بھی اچھا چلے گا۔ آپ ایک تعویذ بنا لیجئے، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 بار ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، اور اس کو اگر آپ کی دکان ہے یا گودام ہے وہاں لٹکا لیجئے۔ اگر دکان گودام نہیں ہے، آپ سیل مین ہیں، چل پھر کے کام کرتے ہیں، تو اپنے گھر میں لٹکا لیجئے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہاں پر شیطان کا گزر نہیں ہوگا، اور کاروبار اور روزگار کے حوالے سے بھی برکتیں ملیں گی، کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ صحیح، اور کوشش کریں کہ وہاں جاندار کی تصویر وغیرہ بھی نہ ہو نا، تو جہاں پر جاندار کی تصویر ہو وہاں تو ویسے ہی رحمت کے فرشتے نہیں آتے نا، تو گھروں میں ویسے بھی عموماً یہ ہونی نہیں چاہیے، جانداروں کی تصویریں اگر لگی ہیں تو ہٹا لے جائیں اس کو، اور اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کافی سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، اور چلیں کچھ سوالات ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، آئیے آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام محمد اطہر ہے۔ اصل میں دراصل جانوروں میں جو بیماری آ جاتی ہے، جو گھر پہ آ کر کھاتا پیتا نہیں ہے، منہ خور کی بیماری کہتے ہیں اسے، اس میں روحانی علاج، اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا روحانی علاج ہے، اس میں کیا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میرا نام محمد عمران قریشی ہے۔ میں کچھ دنوں سے منڈی آتا ہوں جانور تلاش کرتا ہوں، کوئی جانور اگر سمجھ میں آتا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے تو بس سے باہر ہوتی ہے، لہٰذا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ جناب میرا نام محمد اطہر ہے۔ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی وظیفہ بتا دے جس سے میرا جانور چوری نہ ہو یا گم نہ ہو۔ میرا نام اسد ہے۔ اکثر جانور بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ صحیح ہے، سارے چاروں کے چاروں سوالات جانوروں سے متعلق ہیں، جانور کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جانور کو نظر نہ لگے، نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو چلیں 2 روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید روحانی علاج معلوم کریں گے۔ جانور چوری نہ ہو، اب ہوتا ہے اچھا جانور ماشاءاللہ عز و جل لے کر آتے ہیں، تو ایک عمل آپ نے کرنا ہے، جب آپ جانور لے کر آئیں اور اپنے باندھ دیں اس کو گھر پر، تو ایک وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں۔ وہ جانور اپنا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیجئے۔ یہ وظیفہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے اسکرین پر، 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے جانور پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کا جانور چوری بھی نہیں ہوگا اور گم بھی نہیں ہوگا، اور بھاگے گا بھی نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، دوسرا روحانی ایک سوال آیا تھا کہ جانور ہم آئیں منڈی، اب جانور تلاش کر رہے ہیں، بعض اوقات 2 گھنٹے 4 گھنٹے پوری رات جانور دیکھنے میں نکال دیتے ہیں، لیکن جانور سمجھ میں نہیں آتا، یا ہمارے معیار کے مطابق، ہماری رینج کے مطابق ہمیں نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کروں گا کہ آپ کا سودا آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے، اور آپ کا جو ہے نا مطلوبہ جانور اور آپ کی رینج کے اندر آپ کو اپنا جانور مل جائے۔ وہ یہ کہ جب آپ منڈی جانے لگے نا، تو منڈی جانے سے پہلے آپ 20 مرتبہ یا نافع اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 20 مرتبہ۔
منڈی جانے سے پہلے آپ یا نافع 20 مرتبہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. تو اس کے مطابق انہوں نے یہ عمل کرنا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. منڈی تو جاتے ہیں جانور لینے کے لیے، تو 20 مرتبہ یا نافع پڑھ کر یہ چلے جائیں. اچھا، تیسرا سوال تھا ان کا کہ جانور کھاتا پیتا نہیں ہے. اگر جانور کھاتا پیتا نہ ہو اب کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو اس کا بھی وظیفہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور یہاں ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانور کو نظر بد نہ لگے، صحیح، ہمارا جانور بیمار نہ ہو، اچھا ہمارا جانور چوری سے محفوظ رہے، بھاگے نہ، پریشان نہ کرے، اب اس کے لیے بھی آپ کو ایک میرا مدنی مشورہ ہے کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر کے تعویذ حاصل کر لیں اور اپنے جانور کے گلے میں ڈال دیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے سارے جو بھی مسائل ہیں وہ اللہ کے یہ جو یہ قہار والا عمل آپ نے بتایا نا، تو ایک تو یہ کھانے پینے کی معاملات میں بہتری ہوگی، اور جیسے ہوتا ہے نا وہ جانور بپھر جاتا ہے، تو اگر یہ عمل کر لیں گے نا تو وہ جو بپھرنا ہے اور جو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ اس کی وہ سرکشی بھی دور ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں اس حوالے سے بھی تھوڑا پھر رہنمائی فرمائے. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پریشان کرتے ہیں، رش ایسا لگا لیتے ہیں کہ وہ جانور تو پریشان، ظاہری معاملہ. پھر دوسرا یہ کہ جب جانور کو لے کر آتے ہیں منڈی سے گھر پر، اس کا ایریا چینج کیونکہ جگہ بھی منتقل ہوتی ہے، اب اس جگہ سے وہ مانوس نہیں ہوتے ہے نا، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ بس کھانے کے معاملے میں بھی اسی وجہ سے وہ نہیں کھاتا نا، 1-2 دن نہیں کھا پاتا. پھر وہ جب وہ مانوس ہو جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اور پھر یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرما لی. استخاروں کے حوالے سے بھی تھے اور وہ بھی انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے. کچھ کالز چلا دیجئے گا پھر انشاءاللہ عز و جل جوابات کی طرف پڑھتے ہیں. جی میرا نام محمد وقاص ہے اور میری والدہ کا نام مونٹا بیٹی ہے، اور میں نے کاروبار روزگار کے لیے استخارہ کرانا ہے. میں جاب مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتا ہوں، آگے سے ریپلائی نہیں کرتا، سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. بے روزگاری کا معاملہ ہے، جاب کے لیے جہاں جاتے ہیں تو وہاں سے اپلائی نہیں مسئلہ آ جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں جہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں. جی مزید کال چلائیے. محمد بوٹا بول رہا ہوں. میری والدہ محترمہ کا نام عائشہ بی بی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور میری بیوی اور میرے بچوں کے سر میں بہت درد رہتا ہے اور چکر بہت آتے ہیں. برائے مہربانی یہ دیکھ کر بتائیں کہ ہمیں کوئی جنات کا دباؤ ہے یا کوئی ویسے کوئی مسئلہ ہے، مہربانی. اللہ پاک شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. استخارے بھی فرما لیجیے. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بعض اوقات راستے میں کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کے بھونکنے سے ہم محفوظ رہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. دیکھیے پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہیے نا. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو احتیاط بھی کریں کہ کسی بے زبان جانور کو تکلیف دینا یہ بہت سخت گناہ ہے. تو روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے بیمار عابد. اس میں آپ نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا کہ اگر راستے میں کتا پیچھے لگ جائے، بھونکنا شروع کر دے اور کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہو تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ کتا واپس چلا جائے گا، آپ پر بھونکے گا نہیں اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم. یہ آپ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں. صرف آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ صرف آپ پڑھ لیں، وہ انشاءاللہ عز و جل چپ چاپ واپس چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری ناف میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، بار بار گر جاتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے. تو دیکھیں اگر کسی کی ناف کا مسئلہ ہونا تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں. اب اس کا تعویذ بنا کر چاہے تو چمڑے میں یا کسی کپڑے میں سلوا کر یا ریگزن میں سلوا کر، اور اب آپ اس کو ناف کے اوپر باندھ لیں.
प्लास्टिक में लपेट कर चमड़े में सिलवा कर आप नाफ के ऊपर बांध लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाफ की तकलीफ नहीं होगी। जिनकी बार बार नाफ गिर जाती हो तो वो किसी सादे कागज़ पर यह आयत मुबारक लिख कर अब इसको नाफ पर बांध लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा, नाफ नहीं गिरेगी। इस्तिखारों के जवाबात भी जी। अरे वक्कास भाई ने इस्तिखारा करवाया, काम वगैरह नहीं मिलता है, वक्कास भाई इस्तिखारा हुआ और इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है और आदि अत्तारिया के बस्ते से आप जो है वो तावीज़ात भी हासिल कीजिए और उसके अलावा एक अमल मुलाजमत के हवाले से ये कर लीजिए कि गैर मकरू वक्त में 2 रकात नफल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ु 182 बार 182 टाइम या लतीफ़ु ये पढ़ लीजिए और अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। जायज़ और आसान मुलाजमत या हलाल रोज़गार मिलने के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। हमारे बूटा भाई ने इस्तिखारा करवाया कि इनके घर में मामलात हैं और जी अक्सर बीमार रहते हैं, दर्द रहता है, सर में दर्द भी रहता है और पूछा कि कोई मामला तो नहीं है, जिन्नात वगैरह वो इस्तिखारा तो ऐसा है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस्तिखारे में जवाब आया वो जिन्नात की शरारत का इशारा आ रहा है। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना वो एक तो ये कि अपने औराद तारिया के बस्ते पे चले जाइए और साथ साथ रात को सोते वक्त ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ लीजिए। सही, 21 बार पढ़कर दम कर लीजिए। सबने पढ़ना है या सिर्फ जिन्होंने कॉल किया वो ये पढ़े? ये क्योंकि इनके घर पर आ रहा है ना मामला। अच्छा, घर हाँ, घर के तमाम अफराद पे ये अमल कर लें, 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर लें सोते वक्त, इंशाल्लाह जिन्नात के असरात जो है ना ये खत्म होते चले जाएंगे। सही, माशाअल्लाह। उसूल शिफा ये काम करे अल्लाह। तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता करके आप तावीज़ भी हासिल कर लीजिएगा और आप भी और हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम के जानिब अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। रहमान रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर फरमा, बीमारियों से, आजमाइशों से, मुसीबतों से महफूज फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी परेशानियों का इजहार किया, खाके मदीना के सदक़े या अल्लाह उनकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, कर्ज़दारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, तंग दस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ, नाजायज़ मुक़द्दमेबाज़ियाँ दूर फरमा। हमारे तमाम ही आशिकान रसूल के, मदनी चैनल के नाज़रीन के दुख दर्द गम रंज सब दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही।